سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ربنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله، صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم القيامة. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي. آمين يا رب العالمين، بجاه الرحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. محترم ناظرین اور سامعین کرام، آج انشاءاللہ تعالی ہم آغاز کر رہے ہیں تدبر قرآن کی کلاس الحمدللہ، اور آیت نمبر 86 سے انشاءاللہ ہم آج آغاز کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو سب سے پہلے میرے محترم اس کا روٹ ورڈ نکال لیتے ہیں میرے محترم۔ جی قرآن کھول لیجئے۔ اولئک اسم اشارہ ہے، الذین اسم موصول ہے، اشترو یہ دیکھیے یہ ہے اشترو میرے محترم، اشترو ہے یقیناً یہ ہے، اس کو ورڈ ہے شرع، شین را یشری یا ہے، شرع شرع شین را اور یا، ٹھیک۔ الحیا بتایا تھا آپ کو میرے محترم، حیات کو روٹ ورڈ ہم اوپر ہی لے چکے ہیں۔ الحیا یا حیا۔ الدنیا کا بتایا آپ کو دنا، یدنو، دنا و۔ الآخرہ آ گیا، لے چکے ہیں ہم پہلے میرے محترم۔ آخرہ کا روٹ ورڈ ہے آخرہ، الف اس پر حمزہ ہے، خا اور را۔ فلا یخفف، تو یہ ہے خفا، یہ فعل مشدد ہے، اصل میں خا فا، تو یہ خفا ہے، ٹھیک ہے، فعل مشدد بتائیں گے، پھر یہ چلا گیا ثلاثی مزید میں، خفف میں، فعل بتائیں گے آپ انشاءاللہ۔ عنہم پھر آ گیا العذاب، وہی بتا دیا آپ کو، عذاب،
ذال پر زبر لگائیں گے، بکور عذوبا، وہ پھر ہو جائے گا میٹھا. یہ ہے عذابا، بتایا تھا آپ کو منع کرنا. ٹھیک. ولا هم ينصرون، یہ بھی ہے میرے محترم، یہ مجہول بن گیا تو یہ ہے ناصارا. ناصارا جی، اور یہ مجہول ہے، بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ تعالی. یہی ہمارے پاس 3 نئے روٹ ورڈ ہیں الحمدللہ. ایک ہے شرع، ایک ہے خف، اور ایک ہے نصرہ. باقی الحمدللہ ہم سب لے چکے ہیں انشاءاللہ تعالی. جب ہم تفسیر شروع کریں گے تو یقیناً ہلکا پھلکا حوالہ دیں گے، اس کا ربط آپس میں کیا ہے وہ بیان کرنے کے لیے. آئیے اب ہم شروع کرتے ہیں عربک انالیسس. چلیے. اولئک اسم اشارہ مبنی علی الفتح، ہے نا. اولئک اسم اشارہ مبنی علی الفتح فی محل رفع مبتدا. ٹھیک ہے صاحب، فی محل رفع مبتدا. ٹھیک، رائٹ. الذین اسم موصول مبنی علی الفتح. الذین، اگین الذین اسم موصول مبنی علی الفتح فی محل رفع خبر المبتدا. جی، تو اگر جب اصل میں اگر الذین کو آپ کھولیں گے تو کیا ہوگا؟ اولئک المجرمون یا اولئک المنافقون. ہاں، تو الذین یہ ان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اسی نے یہ فی محل رفع خبر المبتدا، یہ خبر ہے اولئک کی خبر. اولئک مبتدا، الذین خبر، جملہ مکمل ہو گیا. جی طيب، آگے چلیے میرے محترم. اشتروا انہوں نے خریدا. تو یہ فعل ماضی ہے میرے محترم. اصل میں کیا؟ اشتروا، 2 واو ہیں، تو ہم کہیں گے اشتروا فعل ماض مبنی علی الضم. علی الضم ہے اصل میں. جی، علی الضم، جی، لاتصالی بواو الجماعہ، جیسے آمنو ہے، لاتصالی بواو الجماعہ. ٹھیک. والواو فاعل. اشتروا فعل ماض مبنی علی الضم لاتصال بواو الجماعہ والواو فاعل. ٹھیک. مگر زبان کی آسانی کے لیے اشتروا نہیں بولے، اشتروا، ایک 2 واو نہیں، 1 واو بنا دیا. ٹھیک. الحیات مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره وهو منصوف. الدنيا صفة للحياة، صفة اس کی صفت ہے میرے محترم. ٹھیک ہے، صفت ہے. وصفة المنصوب منصوبة، یعنی جو موصوف کا اعراب ہوتا ہے وہی صفت کا ہوتا ہے. ٹھیک. اسی لیے یہاں الدنیا پہ زبر ہے مگر کہاں ہے؟ یہ دیکھ اعراب تقدیری آ گیا. صفت منصوبۃ بفتحۃ مقدرۃ علی الالف، یہ زبر مقدر ہے الف پر. ٹھیک. بالآخرہ، بی حرف جر، اور آخرہ مجرور بی وعلامت جرہ الکسرۃ الظاہرۃ علی آخرہ. اچھا، اب کہیں گے فل اسٹاپ کے بعد والجار والمجرور دونوں.
والجار والمجرور في محل النصب مفعول به ثاني. پہلا تھا الحیات، وہ پہلا تھا، بالآخرہ جار و مجرور یہ مفعول به ثانی ہے. فا جی استئناف، فا استئناف ہے، نیا جملہ شروع ہو رہا ہے. لا حرف نافیہ، لا حرف نافیہ. یخفف، یہ دیکھ یخفف، یہ میرے محترم فعل مضارع، جی فعل مضارع مبنی للمجهول، فعل مضارع مبنی للمجهول. اچھا، اب اس کے بعد دیکھیے العذاب اس کے بعد آ رہا ہے مفعول به کے بعد، تو رک جائیے، ہم کہیں گے یخفف فعل مضارع مبنی للمجهول. ٹھیک، ابھی نائب الفاعل نہیں بتائیں گے، رک جائیے، نائب الفاعل نہیں بتائیں گے. ٹھیک، رک جائیے. اب کہیں گے عنہم، عن حرف جر، ہم عن مجرور عن سے مجرور ہے، وعلامت جرہ، تو ہم یہ کہیں گے ہم ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل جر. جر کا محلہ ہے نا، آپ کو بتا دیا. جب ناؤن کے ساتھ پروناؤنز آتے ہیں، اٹیچ ہوتے ہیں ناؤنز کے اسماء کے ساتھ یا حروف کے ساتھ، تو ہمیشہ جری حالت میں ہوتے ہیں، ہمیشہ یاد رکھیے. اور جب یہ پروناؤن فعل کے ساتھ جڑ کے آتے ہیں، بتایا تھا آپ کو، کبھی فاعل ہوتے ہیں اور کبھی مفعول بھی ہوتے ہیں. بس یہ عن حرف ہے، اس نے ہم جو ہے حالت جر ہے، ڈیفینٹ. اچھا، اب کہیں گے والجار والمجرور. الجار والمجرور فی محل النصب مفعول به مقدم، مقدم کر دیا گیا. بتائیں گے اس کی حکمت میرے محترم. جی العذاب، یہ آ گیا، العذاب نائب الفاعل مؤخر. اصل جملہ کیا ہے؟ یخفف العذاب عنہم. العذاب نائب فاعل ہے، فعل مجہول کے بعد آنا چاہیے تھا مگر نہیں آیا، مؤخر کر دیا گیا. مفعول به کو پہلے مقدم کیا گیا، بتائیں گے کیوں، حکمت ہے یقیناً. تو العذاب نائب الفاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. واو حرف عطف، لا حرف نافیہ، ٹھیک، لا حرف نافیہ. ہم ضمیر منفصل مبنی على السکون فی محل رفع مبتدا. مبتدا ہے، مبتدا کا محلہ ہے. ٹھیک، ینصرون میرے محترم، یہ بھی فعل مضارع، جی مبنی للمجہول، مجہول کا صیغہ ہے، مبنی مجہول ہے. یس، فعل مضارع مبنی للمجہول مرفوع بثبوت النون، مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. والواو فاعل، لا، والواو نائب فاعل. یس، دیکھو ینصرون جو ہے مجہول ہے،
تو فعل مجہول کے ساتھ فاعل نہیں نائب الفاعل آتا ہے، تو والواو نائب الفاعل. ٹھیک، فل سٹاپ لگا دیجئے. اب کہیں گے والجملۃ الفعلیہ ینصرون، یہ جملہ ہے نا مکمل، یس، فعل و فاعل، اٹ مین کمپلیٹ سینٹنس، مکمل جملہ ہے. والجملۃ الفعلیہ فی محل رفع خبر المبتدا، یہ پورا جملہ فعلیہ یہ خبر بن رہا ہے مبتدا کی، ہم کی مبتدا کی، یہ اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے صاحب، الحمدللہ یہ بات مکمل ہوئی میرے محترم. اب آئیے آتے ہیں الحمدللہ تدبر قرآن، تفسیر قرآن بالقرآن کے حوالے سے میرے محترم. یہاں اللہ تعالیٰ آغاز کر رہے ہیں اولئک، وہ لوگ ہیں، اس میں اشارہ، وہ لوگ کون سے لوگ میرے محترم؟ جن کا تذکرہ ہوا، جی، جن کا تذکرہ ہوا 83 میں، 84 میں اور 85 میں میرے محترم. وہ لوگ کون ہیں؟ جنہوں نے میثاق کو توڑا. اللہ تعالی کے ساتھ جو میثاق لیا گیا تو اس کی انہوں نے بدعہدی کری. جی، بتایا تھا آپ کو، یہاں اللہ تعالی نے باقاعدہ 7 باتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، 7 ان سے پختہ وعدے لیے گئے تھے، مگر انہوں نے ان سب کو توڑا. اور آیت نمبر 85 میں اللہ تعالی نے مثال دے کے سمجھا دیا کہ دیکھ لیجئے، آپ ایک دوسرے کا قتل بھی کر رہے ہو معاذ اللہ، اور ایک دوسرے کے حقوق کو کھا بھی رہے ہو، ایک دوسرے کے حقوق پراپر ادا بھی نہیں کر رہے، اور کیا ہے، دوہرے معیار اختیار کر رکھے ہیں. ان کو گھروں سے نکالنا حرام تھا، ان کا آپ نے وہ حرام عمل اختیار کر لیا. پھر جب وہ بیچارے قیدی بن کر آئے، اب آگے بڑھ کر آپ ان کا فدیہ دے کر ان کو چھڑوا بھی رہے ہو. یہ کیا ہے تضاد؟ بتا دیا تھا آپ کو، اس آیت کی وضاحت میں آپ کو بتایا تھا سورہ النساء میں الحمدللہ. وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ اولئک هم الکافرون حقا، وہی لوگ ہیں جو حقیقی معنوں میں انکار کرنے والے اور حق کو چھپانے والے ہیں. ٹھیک، وہاں بتا دیا گیا تھا. یہ تفسیر قرآن بالقرآن، جی جی، تاکہ آپ کو واضح رہے آپ کے لیے میرے محترم. یہ دیکھ، یہ ہے الحمدللہ، یہ سورہ النساء 4 کے بتائے تھے آپ کو 150 اور 151. ٹھیک، اچھا، اب یہ اللہ فرمائے اولئک، اب انہی کے تذکرہ ہو رہا ہے، مگر زاویہ مختلف ہے. وہاں تو بتا دیا کہ وہ کیوں ایمان لاتے ہیں بعض باتوں پر کتاب الہی کی، بعض باتوں پہ نہیں لاتے. کیوں؟ وہاں بتا دیا 150 میں وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، وہ اپنی مرضی کی راہ تلاش کر رہے ہیں، اپنی منمانی، اپنی مرضی، جی، اپنی منچاہی زندگی گزار رہے ہیں. جو ان کو اچھا لگتا ہے وہ دین ہے، جو ان کو آسان لگتا ہے وہ دین ہے. آپ دیکھ لیجئے، بہرحال جو ان کو مشکل لگتا ہے وہ دین نہیں ہے. بہرحال تو میرے محترم وہاں بتا دیا تھا آیت نمبر 151 میں اولئک هم الکافرون حقا. ٹھیک، یہاں اللہ تعالی ایک اور زاویہ بیان کر رہے ہیں میرے محترم.
ہمیں آگاہ کرنے کے لیے. جی جی، یہاں بتایا جا رہا وجہ کیا ہے، کیوں ایسا کر رہے ہیں، اصل بات کیا ہے. فرمائیے دیکھیں اصل بات کیا ہے، جو میں آپ کو ہمیشہ بتاتا رہا، اصل مسئلہ مادیات اور معاشیات کا ہے میرے محترم، اور کچھ بھی نہیں. ساری دوڑ، ساری محنتیں اور کوششیں دنیا کمانے کے لیے ہیں. وہ دین کے نام پہ کماؤں، الحمدللہ زیادہ آسان ہے دین کے نام پہ کمانا. جی، ایک انسان دنیا سے کماتا ہے، مشکل لگتا ہے اس کے لیے، مگر ایک شیطان انسانوں نے آسان راستہ دے دیا کہ دین کے نام پہ کمائیے. اس نے کہ فطری طور پر میرے محترم انسان دین سے اور ایک ہائر پاور سے ایک شغف رکھتا ہے، ایک تعلق رکھتا ہے. ہزاروں سالوں سے آپ دیکھ لیجئے، جہاں بھی کچھ لوگ آباد ہوں گے وہاں میرے محترم ایک عبادت خانہ ضرور ہوگا، ضرور ہو. بستی ہوگی دور دراز، کھانے پینے کو اتنا نہیں ہوگا، مگر خدا کا گھر ضرور بنائیں گے خوبصورت سا. جی جی، ان کے اپنے گھر کی چھتیں ہوں گی اسٹیل کی، لکڑی کی، پتوں کی، مگر خدا کا گھر بہت اچھے طریقے سے بنائیں گے. یہ انسان کی ریکوائرمنٹ ہے، انسان کے اندر ہے. اسی میرے محترم آسان طریقہ ہے دین کے نام پہ کمانا. لگا دیا مسلمانوں کو، اس کام پہ لگا دیا، دین کے نام پہ کمائیے. بہت آسان ہے میرے محترم. تبھی قرآن نے بتا دیا. جی، ابھی پھر بتاؤں گا انشاءاللہ آپ کو. جی، پہلے بتایا تھا پھر دوہرا دوں گا آپ کے لیے. تو کیا ہے اشترو. اب دیکھ، اب شرع کا مطلب کیا ہے میرے محترم؟ شین را اور یا، شارا یا. اصل میں شرع کا مطلب ہے آگ کا پھیل جانا، انتشار النار. جی، اصل میں شرع کا مطلب ہے آگ کا انتشار النار واتساعها. اصل میں عربی میں اس کا یہ مطلب ہے. اب میرے محترم شرع کو ہم لے کے گئے افتعلا کے باب پر. اشترا، افتعلا یعنی قصدن، ارادتاً کسی چیز کو پھیلایا. اب آگ کو نہیں لیں گے، نہ آگ کو نہیں لیں گے. اب اشترا جان سوچتے سمجھتے ہوئے، قصدن ارادتاً کسی چیز کو پھیلانا. کس چیز کو پھیلانا میرے محترم؟ مال و دولت کو پھیلانا. یہ ایک ذریعہ ہے نا، خرید و فروخت. جی، خرید و فروخت خوشحالی اسی سے منسلک ہے، تجارت سے، کاروبار سے یقیناً. تو فرمایا یہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا. اشترا، خریدا. اشترا کا مطلب خریدا ہے. اور آپ کو بتا دوں یہ لفظ اشترا ہے، یہ میرے محترم عربی زبان میں، قرآن میں بھی یہ ایسا لفظ ہے جو دو اپوزٹ میننگ دیتا ہے. اشترا کا مطلب خریدا بھی ہے، اشترا کا مطلب بیچا بھی ہے. پرچیز کرنا اور سیل کرنا دونوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے. یعنی اگر آپ یہاں چاہیں تو کہہ سکتے ہیں یہ لوگ ہیں جنہوں نے بیچا، دنیا کی زندگی کو بیچا. نہ آیت دنیا بالآخرہ، جنہوں نے آخرت کو بیچا دنیا کے عوض. آخرت کو پہلے لائیں گے. رک جائیے، ابھی اور آیت بھی آ رہی ہے، کلیئر ہو جائے گا آپ کے لیے.
یا پھر آپ کے انہوں نے خریدا دنیا کی زندگی کو آخرت کے عوض. اب میرے محترم ایک اچھی بات آپ کے لیے، انسان اگر آپ کمپیریزن کریں تو انسان کو فائدہ کس چیز میں ہے، اس کا انٹرسٹ کس میں ہے، بیچنے میں یا خریدنے میں؟ اس کا انٹرسٹ زیادہ کہاں ہوتا ہے میرے محترم؟ بیچنے میں یا خریدنے میں؟ یقیناً خریدنے میں. جی، انسان وہ چیز بیچتا ہے جس کی اس کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ بیچ دیتا ہے اس کو، مگر پرچیز کرتا ہے اس چیز کو جس چیز کی اس کی ضرورت اور اس کی نظر میں اس کی اہمیت ہوتی ہے. تبھی دیکھا تھا انہوں نے خریدا دنیا کی زندگی کو خریدا، اور کس کو بیچا؟ آخرت کو. آخرت کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے ان کی نظر میں، اسی نے اس کو بیچ دیا میرے محترم، اور اس کی عوض دنیا کی زندگی کو خرید دیا. اور بتایا آپ کو دنیا کا مطلب نچلی حیثیت رکھنے والی، بے قیمت، بے وقت، الدانیہ. جی، یہ دنیا کی زندگی، الحیات الدنیا. دیکھ یہاں بھی افسوس کا مقام ہے کہ دنیا کا ترجمہ کر دیا زندگی. جی نہیں صاحب، دنیا کی زندگی، دنیا کو دنیا رکھا اور حیات کو زندگی کر دیا. یہ بتائے ہی نہیں میرے محترم کہ دنیا کا مطلب نچلی چیز ہے، بے وقت اور بے قدر. اشارہ دے دیا کہ آپ اپنی نظر شاہین کی جیسے بنائیے، ایگل. آسمانوں پہ آپ نے نظر رکھنی ہے. جی، پہاڑوں کی چوٹیوں پر آپ نے وہاں پیک پر وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرنی ہے. یہ دنیا کی طرف مت دیکھیے صاحب، یہ بہت نچلی درجہ ہے میرے محترم. بہرحال میرے محترم بتایا تھا آپ کو آخرہ اخیر، اسی نے الیوم الآخر کا مطلب آخری دن ہے، آخرت کا دن نہیں. پتہ نہیں، لاسٹ ڈے ان یور لائف، وہ لاسٹ ڈے ہے میرے محترم، آخری دن میرے محترم. اچھا، اب میرے محترم آئیے ذرا دیکھتے ہیں قرآن کریم میں اللہ رب العزت والجلال نے، جی تھوڑا سا آگے ہی چلتے ہیں، یہ آیت آئیں گے ہمارے ساتھ. یہ دیکھیے، یہ آیت نمبر ہے میرے محترم 174 میرے محترم. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں ریزن. دیکھ لیں گے 174 کھول لیجئے، 175 اسی کو ہی سورہ بقرہ میں ہی. ٹھیک، فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا کتاب الہی میں. کس کو چھپا رہے ہیں؟ جس پہ ایمان نہیں لا رہے نا، وہی آگے نا، یعنی یہ چوائس کر رہے ہیں، بعض باتوں کا اظہار کر رہے ہیں، بعض باتوں کا اظہار نہیں کر رہے، تو چھپا رہے ہیں نا میرے محترم. یہی دوہرے معیار، انہی کی بات ہو رہی ہے میرے محترم. جی، اپنے مفادات کے ساتھ زندگی گزارنے والے، اپنے مفادات. جی جیسے آپ دیکھ لیجئے، جو لوگ تفسیر قرآن بھی کرتے ہیں، کہاں رکتے ہیں میرے محترم؟ کہاں رکیں گے؟ جہاں لوگوں کی ذہن سازی کرنی ہے، روایات کو، اپنے مسلک کو ثابت کرنا ہے، روایات کو اپنے ثابت کرنا ہے، لوگوں کو ڈائیورٹ کرنا ہے دین حقہ سے،
وہاں رکیں گے. ہر آیت پہ تو کوئی نہیں رکتا میرے محترم، نہ کہاں وقت ہے میرے محترم، نہ. جو ایجنڈا دیا جاتا ہے، جس ایجنڈے کے تحت ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے، ان کو فنڈنگ کی جاتی ہے، ان سے کہا جاتا ہے بس آپ ان ایشو کو اٹھائیے صاحب. بس پورے قرآن دو تفسیر قرآن آپ کرتے ہیں، مگر کہاں رکیں گے؟ ان آیات پہ رکیے گا. یہاں ہر کوئی ذہن بنائی لوگوں کا، ہر کوئی ہر آیت پہ نہیں رکتا میرے محترم. جی آپ کے سامنے ہے، تمام تفاسیر اٹھا کے دیکھ لیجئے. کیا ایسا ہوا ہے کہ ہر آیت کو بیان کیا گیا؟ ہرگز نہیں. تمام یہودی روایات جہاں ملیں گی ان کو بہت کھول کے بیان کیا جاتا ہے. عظمت مصطفیٰ کی کوئی بات نہیں ملے گی آپ کو تفاسیر میں، مگر اصحاب کہف کا کتے کا رنگ کیا تھا اس کی بہت لمبی بحث ملے گی آپ کو. آدم علیہ السلام کے اولادوں کا نام کیا تھا، ان کے عمر کتنی تھی اور کیا تھا، سب ڈیٹیل. تمام یہودی نامعقول باتیں بھری ہوئی ہیں میرے محترم، مگر کوئی ایک آدھا پیج چیلنج کر رہا ہوں میرے محترم. عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ اور شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں کوئی دکھا دے. نہیں ہے. ہاں مذمت پہ لکھا ہے بہت کچھ. جی توہین کری میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. بہرحال تو چھپاتے ہیں، وہ ایمان نہیں لاتے. اور پھر بتا دیا ریزن، یہ اشتروا وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. اللہ اکبر. اور وہ خریدتے ہیں، یعنی یہاں کہیں گے بیچتے ہیں، یقین اس کو بیچتے ہیں، کتاب الہی کی تعلیمات کو بیچتے ہیں. ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت کے عوض. آج دین کا کاروبار چل رہا ہے میرے محترم. جی بتایا میں نے آپ کو، آسان طریقہ دین کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف بنائیے، لوگوں کا مال ان سے چھینیے، دے دیں گے وہ آپ کو. اللہ اکبر. قرآن نے بتا دیا یشترون بہ ثمنا قلیلا، بیچتے ہیں اس کو، وہ بیچتے ہیں تھوڑی سی قیمت کے عوض میرے محترم. معاذ اللہ. اتنی بڑی وعید. تبھی دیکھیں میں قرآن پڑھنے نہیں دیا جاتا. ان کو پتا ہے تمام کاروبار دین کو بیچنے پہ چل رہا ہے. تو اگر یہ آیت بیان کی جاتی 174 اور 175 اور بہت کچھ، تو مسئلہ الجھ جاتا. قرآن نے بتا دیا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار. فرمایا معاذ اللہ، جو دین بیچ کر یہ اپنی تھوڑی سی قیمت جو دنیا کما رہے ہیں، یہ در حقیقت آگ کھا رہے ہیں. یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، آگ کھا رہے ہیں معاذ اللہ. اتنی بڑی وعید میرے محترم. اگر بار بار بتایا جاتا تو احتیاط کرتا میں کہ صاحب دین کے نام پہ چونی نہ کھاؤں گا. نا، وہ تو قرآن نے بتا دیا تو ڈائریکٹ آگ ہے، ڈائریکٹ آگ ہے. نہ ہو سکا. کلیئر ہوا ایسا؟ اچھا آگے چلیے. آیت نمبر 55 میں اولئک الذین اشتروا، پھر وہ آ گئے، وہی لوگ ہیں جنہوں نے خریدا الضلالہ، گمراہی کو، بالہدی، ہدایت کے عوض. کتنی کم عقلی ہے. والعذاب بالمغفرہ، اور انہوں نے خریدا عذاب کو مغفرت اور بخشش کے عوض. یہ کتنی نامعقول بات ہے. کون خریدتا ہے گمراہی کو ہدایت کے عوض؟
کون عذاب کو خریدتا ہے بخششیں اور رحمت کی بدلے؟ کون؟ سوائے وہ جو بیچارہ جی شیطان کا غلبہ اس پہ آ گیا ہو اور وہ منفی سوچ رکھتا ہو۔ ایک نارمل انسان کبھی ایسا نہیں کر سکتا میرے محترم کہ وہ گمراہی کو خریدے، ناممکن۔ کوئی ہے جو عذاب کو خریدے کہ ایسا مجھے عذاب دے دیجیے؟ اعوذ باللہ، ناممکن، فطرت انسانی کے خلاف۔ مگر جب انسان گمراہی میں بڑھتا چلا جاتا ہے تو پھر وہ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں میرے محترم۔ تبھی یہاں تنبیہ کر دی کہ ابھی بھی موقع ہے، تنبیہ کر دی کہ آپ بچ جائیے، بچ جائیے۔ اب انہوں نے دنیا کی زندگی کو خریدا ہے آخرت کے عوض۔ اشارہ کیا مل گیا؟ انسان ہمیشہ خریدتا ہے فائدہ مند چیز۔ یا آپ کیا کر رہے ہیں؟ دنیا فائدہ مند نہیں ہے، گمراہی فائدہ مند نہیں ہے، جی عذاب فائدہ مند نہیں ہے، آخرت فائدہ مند ہے۔ جی آخرت کا نعیم، آخرت کا انعامات، آخرت کا اجر و ثواب، آخرت کی لازوال نعمتیں، وہ تھی خریدنے کی چیز۔ یہ کیا کر دیا آپ نے؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ آخرت کی عظیم نعمتیں، لازوال نعمتوں کو آپ نے بیچ دیا، جانے دیا ہاتھ سے۔ موقع تھا۔ اور دنیا کی زندگی جو بے فائدہ ہے، ٹیمپرری ہے، مشکلات اور مصائب کے ساتھ جڑی ہوئی ہر چیز ہے، جی آپ اس کو خرید لیا۔ ایک میرے محترم، اللہ اکبر، سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، دیکھیے، بہت نازک آیت ہے، بہت نازک آیت، مگر وہ پڑھنے نہیں دیتے ہمیں۔ آیت نمبر ہے 34 میرے محترم، 34 التوبہ 9 کی 34۔ اس کو ہمیشہ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے بابا۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، ان بے شک کثیراً بہت سارے، من الاحبار علماء والرہبان اور عبادت گزار۔ 19 امپریس ہوں گے نا آپ، تہجد ماشاءاللہ پڑھتے ہیں صاحب، تہجد گزار ہیں، روزے دار ہیں۔ فرمایا بہت سارے علماء اور رہبان، جی عبادت گزار کیا کرتے ہیں؟ لَيَأْكُلُونَ، البتہ کھاتے ہیں، اموال الناس بالباطل، البتہ یہ لوگ لوگوں کے مال کھاتے ہیں ناحق اور باطل طریقے سے۔ بتا دیا قرآن نے، مگر قرآن پڑھنے نہیں دیتے نا سر، روکتے ہیں، مت پڑھیے، کیونکہ قرآن آئینہ ہے، بتا دے گا۔ جب آپ گزریں گے اس آیت سے تو رکیں گے نا، سوچیں گے ایسا تو میں نہیں کر رہا ہوں صاحب، سوچیے اللہ نہ کرے کہ لوگوں کا مال کھا رہا ہوں ناحق طریقے سے۔ اور سن لیجئے، بدنصیبی یہ دیکھیں، لوگوں کا مال کھاتے ہیں یہ لوگ ناحق، اور وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور مزید لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہیں۔ جی کاش اکتفا کرتے ان کا مال کھانے پر، نہیں صاحب، ان کو گمراہ بھی کرتے ہیں سیدھی راہ سے۔ بھئی اس پہ اکتفا کر لیتے، چلیے ایک جرم کر لیتے، لوگوں کو کم سے کم اللہ تعالیٰ کا سیدھا راستہ تو دکھاتے رہتے۔ نہیں ہو سکتا،
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے صراط مستقیم میں کسی کی انٹری نہیں ہو سکتی، نہ اللہ تعالیٰ کا صراط مستقیم صرف اللہ ہی ہے اس پر، مگر یہ تو اپنے آپ کو بیچ میں لانا چاہتے ہیں، تو بیچ میں اپنے آپ کو لانے کے لیے لوگوں کو صراط مستقیم سے بھی ہٹانا پڑے گا، تبھی اپنی انٹری ماریں گے نا، کہ صاحب ہمارے توسط سے مانگیے، ہمارے نام پہ مانگیے، ہمارا حوالہ دے کے مانگیے۔ قرآن نے ہر بات کو بتا دیا، الحمدللہ۔ تو بہرحال یہاں قرآن سے ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالی ہمیں متنبہ کر رہے ہیں۔ سورہ بقرہ میں بھی 174 میں بتا دیا، موقع ہے، ابھی بھی توبہ کر لی جائے، ورنہ اب دیکھیں اب کیا ہوگا۔ پہلے بتا دیا کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا دنیا کی زندگی کو، جو بے فائدہ ہے اس کو خرید لیا، جی نقصان کا سودا کیا آخرت کو بیچ کر، لا الہ الا اللہ۔ جی اچھا، اسی نے آپ دیکھیں میرے محترم، اللہ تعالیٰ نے تجارت کا بھی تذکرہ کیا ہے، تجارت کا، جی لفظ تجارت کلیئر قرآن کریم میں آتا ہے۔ آئیے، اس لیے کہ یہ جب نقصان کا سودا ہے تو صاحب فائدے کا سودا کیا ہے؟ آئیے سورہ الصف کی طرف چلتے ہیں میرے محترم۔ سورہ الصف سورہ نمبر ہے میرے محترم، یہ سورہ نمبر ہے 61، الحمدللہ سورہ نمبر 61 ہے اور آیت نمبر 10 ہے میرے محترم۔ اس کو بھی یاد رکھیں ہم ہمیشہ۔ فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، 61 سورہ الصف کی آیت نمبر 10 کھول لیجیے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، ہل ادلکم، کیا میں آپ کو نہ بتاؤں؟ اسلوب دیکھیے، کیا میں آپ کو نہ بتاؤں؟ دعائی اللہ اکبر، ہل ادلکم، کیا میں آپ کو دلالت دوں علی تجارت، ایسی تجارت پر۔ لفظ تجارت آ گیا صاحب، یہ دیکھ، ٹریڈنگ، تجارت، سب کو پتا ہے کہ تجارت سے پیسہ ملتا ہے، ٹھیک۔ فرمایا کیا میں آپ کو نہ دلالت دوں ایک ایسی تجارت پر، تو تجارت سے پہلے اس کا بینیفٹ کیا ملے گا، ہے نا؟ کوئی بھی آپ بزنس ڈیل کسی کے سامنے رکھتے ہیں تو پہلے اس کو بینیفٹ بتا دیں کہ صاحب اتنا ملے گا آپ کو۔ سب یوں کرتے ہیں نا کہ ہمارے ساتھ آپ انویسٹ کر لیجئے، ہم آپ کو مہینے میں اتنا پرسنٹیج دیں گے۔ سب سے پہلے پرسنٹیج پہ زور ہوتا ہے، اتنا پیسہ دیں گے آپ، یہی ہوتا ہے نا۔ فرمایا کہ میں آپ کو نہ بتاؤں ایسے تجارت کے بارے میں، کیا ہے بینیفٹ؟ تنجیکم من عذاب علیم، جو آپ کو المناک عذاب سے نجات دے، نجات دے آپ کو المناک عذاب سے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آخرت کیا ہے؟ تؤمنون آیت نمبر 11، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، ایمان لے آئیے اللہ تعالیٰ پر اور رسول اعظم فدا ہو ابی و امی و نفسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ قرآن تؤمنون باللہ ورسولہ، معیت، ہمیشہ اپنے معیت میں تذکرہ فرمایا، جی واو عطف ہے میرے محترم، واو عطف۔ اور وتجاہدون، اور محنت کرنے پڑے گی
فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ پہ قائم رہنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی اپنی مال و جان سے۔ پتہ نہیں کیوں ہمیشہ بتایا گیا کہ صاحب مال و جان کی محنت غیروں کی نہیں ہوگی۔ کس نے کہہ دیا میرے محترم؟ ذاتی معاملہ ہے جی۔ ہمیشہ میرے محترم اسٹرگل کو جی، کچھ لوگوں نے جہاد کا جد و جہد کرنا ہمیشہ اس کو میرے محترم جوائن کر دیا غیروں کے لیے، تو اپنے آپ کے ساتھ نہیں کروں گا سر۔ ایمان بھی کسی غیروں کے پہ لاؤں گا پھر؟ اگر تؤمنون باللہ ورسولہ میری نہیں ہے، اگر تجاہدون فی سبیل اللہ، اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں جد و جہد کرنا غیروں کے لیے ہے، تو ایمان بھی غیروں کی نہیں ہوگا صاحب، ہے نا؟ لیکن ایسا کوئی نہیں کہتا، کہتے نہیں صاحب ایمان باللہ والرسول آپ کا ذاتی عمل ہے، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وہ آپ کا ذاتی عمل نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے صاحب؟ وہ بھی میرا ذاتی عمل ہے صاحب۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں اسٹرگل مجھے کرنا پڑے گا اپنی مال اور اپنی جان سے، اپنے لیے، not for others، اپنے لیے۔ مگر کیونکہ جہاد کا مفہوم بدلنا تھا اور اس کو کسی اور طرف لے جانا تھا، اس نے اس کو وہاں سے الجھا دیا۔ بہرحال کوئی حرج نہیں، ہر انسان اپنی بات کا جواب دے ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، ہمیں کسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مگر اکارڈنگ قرآن میرے محترم، جب ایک ہی سیاق و سباق میں ایک بات چل رہی ہے، وہ بھی حرف عطف کے ساتھ، تو پھر تؤمنون باللہ ورسولہ اپنے لیے، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم اپنے لیے، اپنے اوپر محنت کروں گا، اپنے اوپر محنت کروں گا اپنی مال و جان سے اللہ تعالیٰ کے دین پہ قائم رہنے کے لیے، اپنے لیے۔ ٹھیک، اچھا، یہ تجارت کی بات آ گئی، یہ تجارت کی بات آ گئی۔ اس کے بعد پھر اس کا اجر بھی بتایا جا رہا ہے میرے محترم، یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک الفوز العظیم، اور بھی وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ۔ میرے محترم 6 عظیم انعامات کا تذکرہ فرمایا، 6 مزید بینیفٹس، مگر پہلے مین بینیفٹ بتا دیا کہ آپ کو المناک عذاب سے نجات دے دی جائے گی، یہ مین بینیفٹ تھا، مین اصل چیز۔ اس کے بعد جب تجارت کا تذکرہ کیا، اس کے بعد 6 مزید بینیفٹ کا اعلان کر دیا میرے محترم۔ وقت نہیں ورنہ اس بات کو بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا سکتا ہے۔ بہرحال اب ایک انسان کے سامنے یہ آیت آ گئی قرآن کی تجارت کی، اور اتنے عظیم انعامات کا اور بینیفٹس کا وعدہ بھی آ گیا، مگر پھر بھی ایک انسان تمام اللہ تعالیٰ کے اس عظیم آفر کو ریجیکٹ کرتا ہے، اور دنیا کی زندگی جو نچلی زندگی ہے، جو بے وقت اور بے قدر ہے، اس کو خرید لیتا۔ اب جس نے یہ فیصلہ کر لیا، اب ان کے لیے فلا یخفف عنہم العذاب، بس ٹھیک ہے، اب ان کے لیے عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی۔ خففہ بتایا تھا، خففہ یہ خفہ ہے، ہلکا ہونا، خفہ ہلکا، خفیف و ثقیل میرے محترم، ہیوی اور لائٹ ویٹ۔ اچھا، تو یہ خفہ تھا، پھر ہو گیا خففہ، فعلا، خففہ فعلا ہو گیا، فعلا جی،
اور اس کے بعد پھر یفعل، جی جیسے آپ کہیں گے جی کرم، کرم یکرم، تو یہ ہو گیا خفف یخفف، ہم نے فا کو کھول دیا، خففا، ٹھیک، فعل، اور اس کے بعد میرے محترم پھر اس کو مجہول بنا دیا، خفف یخفف، اب ہو گیا یخفف، مجہول کر دیا گیا، ٹھیک ہے نا، مجہول کر دیا گیا میرے محترم۔ اچھا اسی نے دیکھے محترم العذاب کو، نائب الفاعل کو مؤخر کر دیا اور مفعول بھی کو پہلے لیا ہے، ٹھیک، کیوں؟ جب آپ کہتے ہیں میرے محترم ہلکا نہیں ہوگا ان سے، تو جب میرے محترم مفعول بھی کو پہلے لے آتے ہیں، مقدم کر دیتے ہیں، تو وہ ایکسکلوزیو ہو جاتا ہے، محصور ہو جائے گا کہ انہی سے ہی تخفیف نہیں کی جائے گی۔ دیکھیے اگر ہوتا یخفف العذاب عنہم، لا یخفف العذاب عنہم، نہیں ہلکا کیا جائے گا عذاب ان سے، یہ ایک پوسیبلٹی تھی، عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا نہ ان سے نہ اور کسی اور سے، مگر جب مفعول بھی کو پہلے لیا ہے تو خاص ہو گیا کہ تخفیف نہیں کی جائے گی ان پر ہی، تخفیف نہیں کی جائے گی ان پر ہی عذاب کی۔ دیکھا آپ نے، جیسے ہم نے پڑھا تھا ایاک نعبد، ایاک مفعول بھی جو ہے مقدم ہوا ہے، اصل ہے نعبد ایاک، مگر وہاں بھی ایک شبہہ، ایک پوسیبلٹی ہو سکتی تھی، نعبد ایاک وغیرک، عبادت کریں گے ہم آپ کی اور کسی کی بھی، اسی نے مفعول بھی کو پہلے لیا ہے، اب ترجمہ ہو گیا اونلی یو، ہم صرف آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں، مفعول بھی کو اس لیے مقدم کیا جاتا ہے، یہ قرآن کی عظمت ہے میرے محترم۔ اچھا اسی نے یہاں بتا دیا گیا نہیں تخفیف کی جائے گی انہی سے ہی العذاب، عذاب کی، ٹھیک ہے، مگر ایک اور بات کی نفی کی جا رہی ہے میرے محترم، جی حالانکہ بالعموم 4 باتوں کی نفی کی گئی ہے، اصولی طور پر میرے محترم اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے حوالے سے 4 باتوں کی نفی کی ہے، بتاؤں گا آپ کو، پہلی بتایا تھا، جی مگر یہاں ان 4 میں سے ایک کا تذکرہ فرمایا گیا، پھر وَلَا هُمْ، اور نہیں وہ، يُنصَرُونَ، یہاں بفعل مجہول بنایا جا رہا ہے، نصر ینصر اور ينصر، یہ مجرد ہے، اس میں ثلاثی مزید نہیں، یہ مجرد ہے، کلیئر اوریجنل، تو ینصرون مبنی للمجہول، یعنی نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ کیوں مجہول کا صیغہ استعمال کیا گیا؟ جی میرے محترم، مجہول کا صیغہ استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ یہ باور کرانا چاہ رہے ہیں کہ جن کو آپ، جن معبودات باطلہ کو آپ اپنا سپورٹر بناتے ہو، ان کا کوئی ذکر ہی نہیں ہوگا اس دن، جی ان کی مدد کی ہی نہیں جائے گی، کون کرے گا؟ کوئی کرے گا ہی نہیں، کسی کی وہاں کوئی حقیقت ہی نہیں ہوگی، تو اسی نے میرے محترم یہاں مجہول کا ورب آیا گیا تاکہ میرے محترم فاعل کو حذف کر دیا جائے، جی کوئی حقیقت نہیں اس فاعل کی،
نہ ایگزسٹ کرے گا اس دن کوئی فاعل، نتھنگ ایٹ آل. تبھی یہاں مجہول کا صیغہ استعمال کیا. قرآن کی عظمت میرے محترم جی. بیکوز اللہ تعالیٰ اگر فاعل کا تذکرہ کرتے تو پھر فاعل کو امپورٹنس مل جاتی کہ صاحب میرا نام لیا گیا. اس نے فاعل کا تذکرہ ہی نہیں. جائز ان کی مدد کی ہی نہیں جائے گی، بیکوز نو ون کین ہیلپ ہم، کوئی ہوگا ہی نہیں. یہ آیت پہلی بھی آپ کو بتائی تھی، پھر دوہرا رہا ہوں آپ کے لیے میرے محترم. ہم لے چکے ہیں الحمدللہ. اس کو ہمیشہ آپ یاد رکھیے گا، بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے ہمارے. یہ آیت نمبر 48 ہے میرے محترم. 48 جی فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا. خبردار رہیے اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی نفس کی کچھ کام نہیں آئے گی. اور آج ہمیں لوگ کہتے ہیں ہم آپ کو بچا لیں گے، ہمارا ساتھ دیجئے، ہماری جماعت میں شریک ہو جائیے، ہم آپ کو بچا لیں گے، ہم قبر میں بھی آ جائیں گے بچانے کے لیے عذاب قبر سے. تبھی عذاب قبر کا تذکرہ کرتے نا، تاکہ بچانے والا بھی کوئی آئے گا نا. ہم قیامت کے دن بھی آپ کو قیامت کی سختیوں سے ہم بچا لیں گے، ہم آپ کی سفارش کریں گے. پوچھ لیجیے میرے محترم، سبھی کا یہی دعویٰ ہے. قرآن جو نہیں پڑھتے، اگر قرآن پڑھتے تو بات کلیئر ہوتی. کیسے نہیں ہو سکتا؟ 4 باتوں کی نفی. نمبر 1 ہمیشہ یاد رکھیے گا اس کو میرے محترم، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ. فرمایا نہ اس سے کوئی سفارش قبول ہوگی. دیکھیے یہ مجہول آ گیا، لا تجزی نفس عن نفس، ولا يقبل، نہیں قبول کیا جائے گی. مجہول. اللہ اکبر. کوئی سفارش قبول نہ کی جائے گی. تو کہاں ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم آپ کی سفارش کریں گے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کوئی سفارش نہیں قبول ہوگی سوائے میرے حبیب، میرے آقا، شافع محشر، رسول اعظم، فداہ ابی و امی و نفسی صلی اللہ علیہ وسلم. تیسری بات وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ. نہ ان سے کوئی فدیہ نہ معاوضہ لیا جائے گا، نہ کوئی معاوضہ نہیں، کچھ نہیں. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. وہی بات آ گئی، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. 4 چیزوں کا امکان ہوتا ہے دنیا میں نا. اللہ نہ کرے اگر کوئی کہیں پھنس جاتا ہے تو بچنے کی اس کے پاس 4 یہ راستے ہوتے ہیں. کوئی آگے بڑھ کے کہے گا کہ صاحب میں نے قتل کیا ہے، چھوڑ دو ان کو. ایسے ہوتا ہے، غریبوں کو آگے کر دیا جاتا ہے. ہوتا ہے ہمیشہ سے کہ صاحب وہ آگے میں نے قتل کیا، انہوں نے نہیں. صاحب ٹھیک ہے، آزاد کر دیے گئے، کوئی نفس کام آ گیا. اچھا سفارش تو ماشاءاللہ چلتی ہے. فون آ گیا کہ ہمارا بندہ ہے بھائی، ہماری جماعت کا ہے، ہاں چھوڑ دیا جائے، جی چھوڑ، آزاد ہو گئے. یا پھر یؤخذ منها عدل، پیسے والا کیا معاوضہ چاہیے، کتنا چاہیے بتاؤ، دے دیں گے، دے کر آزاد ہو گیا. مدد کرنے کے لیے ینصرون، کوئی مدد کرنے کے لیے اٹھ جائے گا. ماشاءاللہ ہیومن رائٹس کے لوگ آ جائیں گے کہ صاحب ان کو چھوڑ دیا جائے. بہت اونیسٹ انسان ہے صاحب. کیا ہوا اگر انہوں نے 230 کو قتل کر دیا تو کیا حرج ہے؟ اونیسٹ ہیں، چھوڑ دیا جائے ان کو، برے نہیں ہیں. بیکوز ہیومن رائٹ خود یہودی تنظیم ہے میرے محترم. کس کی حمایت کر رہے ہیں دیکھ لیجیے آپ. بہرحال تو دنیا میں میرے محترم یہ 4 ذریعے ہیں نجات کے. یقیناً قرآن نے ان 4 کی نفی کر دی قیامت کے حوالے سے. خلاص نہیں، وہاں کچھ نہیں ہوگا ایسا. نہ آپ کی جماعت، نہ آپ کے تعلقات، نہ آپ کے پیسے، کچھ کام نہیں آئے گا. مگر اس آیت کو کوئی نہیں پڑھ کے سناتا. ہر جمعے کے دن
ایک ہی دعا نکلتی ہے ہر مسجد سے، السلطان ظل اللہ فی الارض، حاکم اللہ کا سایہ، ظل سبحانی ہے، بس ان کے نیچے سر جھکا کے رکھو۔ نہیں بتاتے، اس نے بتا دیا گیا کہ ان پہ نہ عذاب ہلکا ہوگا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ ہم اگلی آیت شروع کرتے ہیں، پلیز اللہ آپ کو سلامت رکھے، پھر انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ قرآن کھول لیجئے۔ وَلَقَدْ، یہ آپ شروع کر دیں آیت نمبر 87۔ تحقیق بتائیں گے آپ کو، اس میں روٹ ورڈ نہیں، آتینا، یہ ہے اتا، اتا پہلے بھی لے چکے ہیں، اتا یأتی، اتا یعنی اعطا، دیا، ہے نا، اتا یعنی عطا۔ موسیٰ، آپ کو یاد ہوگا میرے محترم، لیا تھا ہم نے، جی اس کا روٹ ورڈ لیا تھا، پھر بتاتا ہوں، بتائیں گے شاید نہیں لیا ہوگا، یہ ہے ما و سا، ما و سا، ٹھیک ہے، الکتاب کا کتابا، اس کے بعد قفینا، اس کا روٹ ورڈ ہے قفا یقفی، تو قافا یا، بتائیں گے اس کا کیا مطلب ہے عربی لغت میں، جی جی، قافا یا، ٹھیک ہے۔ من بعدہ بالرسل، یہ ہے رسالا، رسول جمع کا صیغہ ہے رسول کی، اس کا روٹ ورڈ ہے رسالا، جی۔ پھر آتینا، پھر آتینا، اتا، ٹھیک ہے۔ پھر عیسیٰ، یہ عیسا، عیسا، جی بتاؤں گا اس کا مطلب آپ کو انشاءاللہ تعالی، جی سب موجود الحمدللہ۔ یہ کہنا کہ صاحب ان کے یہ تمام ہبرو نام ہیں، اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، اللہ اکبر۔ عیسیٰ، عیسا، ٹھیک۔ ابنو، جی ابنن، بتایا تھا آپ کو، پھر لکھ لیجئے آبانا، جی ابنن کا روٹ ورڈ ہے آبانا، حمزہ با اور نون۔ اس کے بعد مریم میرے محترم، مریم، ما را یا، جی ما را یا، یہ میم کیا ہے، کیسے اس کے اضافہ ہوا بتا دیں گے شاید تعالی آپ، مگر اس کا روٹ ورڈ ہے ما را یا، جی اس کا مطلب بھی بتائیں گے انشاءاللہ آپ کو۔ اچھا، اور پھر البینات، البینات بینتن کی جمع ہے، اور اس کا روٹ ورڈ ہے بانا یبینو، تو یہ ہو جائے گا، بیکوز یہ جو الف ہے یہ اوریجنلی یا ہے، تو یہ ہو جائے گا با یا نا، با یا نا، ٹھیک۔ ایدناہ، ہاں ایدناہ، جی یہ ہے آ یا دا، اسی سے نکلا ہے ہاتھ، بتاؤں گا آپ کو، بعد میں ہو گیا ایدہ، یہ فعالہ کے وزن پہ چلا گیا ثلاثی میں، اب اس کا مطلب بدل جائے گا، مگر اوریجنلی یہ ہے آ یا دا، حمزہ یا اور دال، ایدہ۔ اب آ گیا روح، بروح، یہ ہے میرے محترم راحہ یروحو، تو یہ ہے راواحہ، راحہ جو ہے یہ اوریجنلی واو ہے، مضارع میں واو بن گیا، راحہ یروحو، تو یہ ہو جائے گا راواحہ،
اب رواحہ روح بتائیں گے آپ کو. جی جی انشاءاللہ. القدس، قدسن یہ مصدر ہے، اس کا روٹ ورڈ قادس، قاف دال اور سین. افکلما جاءکم، کلیئر ہے میرے بیٹے، جاء جاء. رسول وہی آ گیا رسل. اب رسول کیا ہے، یہ کون سا صیغہ ہے، یہ بھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. جی جی جی، یہ رسول کون سا صیغہ ہے. ہاں ٹھیک، بیکوز مصدر تو نہیں ہے. بہرحال بما لا تہوا، ہاں تہوا یہ ہے ہوا، یہوی، تو یہ ہے اصل میں ہا وا یا، یہ دو فعل ہیں، دو حرف علت ہیں. ہوا ہوا، یس، ہا واو اور یا. جیسے حیا تھا، وہاں بھی دو ہیں، یا اور الف. ہا یا بتایا تھا آپ کو، بیکوز وہ الف اوریجنلی یا ہے. تو یہاں ہوا، ہا وا یا. پھر آ گیا انفسکم، انفس نفسن کی جمع ہے، اور بتایا جس کو روٹ ورڈ نفس، نفس. استکبرتم، استفعلا کا وزن بتائیں گے آپ کو. اللہ اکبر. اوہ، ابلیس سے شروع کریں گے انشاءاللہ یہ بات. اچھا، اس کا ورڈ ہے کابارا. کابو نہیں ہے، کابا، با پر زبر ہے. بتاؤں گا کبو اگر پیش آ گئے تو کیا مطلب ہو جاتا ہے. تو یہ میرے محترم کابارا، کاف زبر کا، با زبر با، را زبر را، کابارا. ففریقا آ گیا وہ لفظ پھر، فریق، اس کو ورڈ ہے فرقا، فرقا. کذبتم وہی آ گیا، دیکھیے کذب، پھر یہ ہو گیا کذب، فعلا کی وزن پر چلا گیا ہے، مگر اوریجنلی کذب. ٹھیک. وفریقاً پھر وہی فرقا. پھر فائنلی میرے محترم تقتلون، اس کو ورڈ ہے الحمدللہ قاتل، قاتل. الحمدللہ کافی نئے روٹ ورڈ ہمیں ملے ہیں، انشاءاللہ بتائیں گے اس کے بارے میں. موسیٰ، قفا، عیسا، مریا، اور یہ روح القدس، یہ بہت نازک مسئلہ ہے. انشاءاللہ یہ بھی اللہ نے چاہا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. پھر ہوا یہوی، گرنا، یہ سب انشاءاللہ تعالی آئندہ کلاس میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں باعمل بنا ہے. بس جو کچھ ہم سنتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کی بھی توفیق دے. کسی کو اذیت نہ دیں، کسی کو تکلیف نہ دیں. راحت اور سکون پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں، آسانیاں بانٹیں، محبتیں بانٹیں، پیار بانٹیں. یہ قرآن کا پیغام ہے. ظلم اور زیادتی سے دور رہیں بس.